بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قرآنی صورتوں، آیات کے اعمال اور دیگر دعاؤں اور وظائف کو پڑھنے کے لیے تعداد یا مقررہ وقت کی کیوں ضرورت ہوتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کی یہ ویڈیو ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ ہر عمل یا ہر وظیفہ جو آپ مقررہ وقت یا مقررہ تعداد میں کرتے ہیں تو وہ اپنے اندر ایک خاص اثر رکھتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ اگر کسی طبیب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کو دوائی کا ایک نسخہ دے گا اور اس کی مقررہ تعداد بتائے گا۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے اس کے اندر تبدیلی کی تو اس فرق سے دوائی کی تاثیر بدل جائے گی، وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ حالانکہ چیز وہی ہوگی مگر مقدار اور وزن اس کے اثر کو تبدیل کر دیں گے۔ اسی طرح محمد و آل محمد نے جب قرآنی اعمال اور دعاؤں کی تعداد مقرر کر دی ہے تو پھر اسی تعداد کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ یاد رکھو، جس دعا کی ترتیب اور تعداد ہم بتاتے ہیں اس کو بدلنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ کیا تمہیں ہمارے علم میں شک ہے؟ اسے کہا میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بس اس سلسلے میں مکمل احتیاط کرو اور ہمیشہ جو تعداد بتائی جائے اس کے مطابق عمل کرو گے تو اس کے بہترین اثرات پاؤ گے۔ اس کے علاوہ اعمال کرنے کے لیے سب سے اہم بات اس پر مکمل یقین اور اعتماد اور حسن ظن ہے کہ اگر عمل کی تاثیر کا انکار کیا جائے، اس میں شک کیا جائے یا بغیر اعتقاد کے صرف آزمانے کے لیے عمل کرے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دم اور تعویذ قرآنی آیات اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور معصومین علیہ السلام کے فرمودہ دعاؤں میں ہوں، اس کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد کی ضرورت خصوصی اعمال کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ان اعمال کے اثرات سے آگاہ کرتا ہے تاکہ اعمال کرنے والا کسی قسم کا خوف محسوس نہ کرے۔ ایسے اعمال بجا لانے کی روزمرہ زندگی میں ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اعمال و اذکار کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھو یا اتنی مرتبہ فلاں سورہ پڑھو یا اتنی مرتبہ فلاں سورہ پڑھو، تو اس موقع پر عدد کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اسے گھٹانا بڑھانا نہ چاہیے، کیونکہ اس مقام پر اس کے نتائج و اثرات کو اس کے عدد سے وابستہ کیا گیا ہے جو کم و بیش کرنے کی صورت میں مرتب نہیں ہو سکے۔ سید طاؤس سے نقل کیا گیا کہ اعمال و وظائف میں تعداد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ورنہ مطلوبہ فوائد اس سے حاصل نہ ہو سکیں گے۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جو سچا اور قابل اعتماد ہو، وہ یہ کہے کہ فلاں مقام سے 10 گز کے فاصلے پر ایک خزانہ دفن ہے، اگر اسے کھودو گے تو تمہیں وہ خزانہ دستیاب ہوگا، تو اب اگر کوئی شخص 10 گز کے فاصلے سے آگے یا اس فاصلے سے پیچھے اس خزانے کو کھودے گا تو وہ خزانہ اس کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ بالکل یہی صورتحال اعمال و وظائف کی ہے کہ ان سے مطلوبہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب ان میں عدد کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ لہٰذا گفتگو یا دوسرے کاموں میں مشغول ہوئے بغیر اس تعداد کو مکمل کرنا چاہیے، اور اگر دوران ذکر کوئی گفتگو ضرورت پڑ جائے تو اسے از اثر نو پڑھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی 41ویں آیت میں فرمایا کہ میرا ذکر کثیر کرو، تو اس ذکر کثیر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص تسبیح سیدہ فاطمہ زہرا پڑھے تو اس نے اللہ کا ذکر کثیر کیا، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور سبحان اللہ پڑھنا اللہ کے ذکر کثیر میں شمار ہوتا ہے۔ وظائف کا ایک وقت مقرر کر کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعمال و وظائف کو ایک وقت مقرر کر کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بچا ہوا کھانا سامنے پانی کے تالاب کے کنارے رکھاؤ۔ اس نے کھانا رکھ دیا۔ 3 دن تک مسلسل امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے بچا ہوا کھانا پانی کے تالاب کے کنارے رکھنے کا فرمایا۔ چوتھے دن فرمایا کہ آج کھانا نہیں رکھنا بلکہ خود جا کر دیکھو۔
وہ صحابی پانی کے تالاب پر اسی جگہ آیا جہاں کھانا رکھتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ مچھلیاں وہاں موجود ہیں۔ اس نے واپس آ کر یہی بتایا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم ہر روز ایک وقت پر انہیں غذا مہیا کرتے تھے، تو آج وہ مچھلیاں اس وقت غذا کے انتظار میں آ گئی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب تم وقت مقرر کر کے کوئی سورہ، آیت یا کوئی ورد وظیفہ پڑھو گے تو ملائکہ تمہارے انتظار میں تیار بیٹھے ہوں گے کہ تم کب وہ کلام یا ذکر پڑھتے ہو۔ نورانی کلام یا ذکر ملائکہ کی غذا بن جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔